ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ میری طرف توجہ رکھنا۔ ایصال کا مطلب پہنچانا۔ میں نے یہ بات حافظ طاہر صاحب کی ختم کل پہ کی تھی، اسی کو میں تمہید بنا رہا ہوں، مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا، ثواب کہتے ہیں نیکی کا بدلہ۔ نیکی کرنا، اس کے بدلے میں جو مولا کی بارگاہ سے ملے وہ کسی کے حوالے کر دینا۔ یعنی عبادت میں کرتا ہوں، ثواب ڈاکٹر خلیل احمد کے نامہ اعمال میں لکھوایا جاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ سورۃ یاسین کی تلاوت میں کروں، لکھا جائے تلاوت تو ڈاکٹر خلیل احمد نے کی۔ صدقہ میں کروں، لکھا جائے اس کا سارا ثواب خلیل احمد کے نامہ اعمال میں رجسٹر فل ہو رہی ہے۔ تسبیح میں کر رہا ہوں، تہجد کے نفل میں پڑھوں، اور لکھا جائے یہ سارا ثواب ڈاکٹر خلیل احمد کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ہمارا دین اس کا سبق پڑھاتا ہے۔ کیا یہ راہ نکلتا ہے؟ نکلتا ہے تو درست ہوگا، نہیں نکلتا تو پھر درست نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے پیمانے کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو جواب آتا ہے یہ ایک راہ نہیں ہے، یہ تو کئی راستے نکلے۔ میں حدیث پاک سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جامع ترمذی ابو داؤد شریف میں یہ مستند حوالہ سے حدیث موجود ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے راہ دکھانے والا ایسا ہے جیسا نیکی کرنے والا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہے جیسا کہ خود کرنے والا۔ اس نے صرف دعوت دی ہے، کیا کسی اور نے ہے، ثواب اس کو بھی برابر، ثواب اس کو بھی برابر۔ میری طرف دیکھنا، میں آپ کو مثال سے مسئلہ سمجھانا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک ہوٹل پہ بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، چند دوست تھے، آپ نے اکٹھے بیٹھ کے چائے پی، آپس میں گپ شپ لگائی۔ آپ میں سے ایک آدمی نے دوسرے دوست سے پوچھا، جناب سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے۔ کاروبار کہتا ہے کلینک بھی میں نے بنا رکھی ہے، ڈیری فارم بھی بنا رکھا ہے، میری ایک فیکٹری بھی چل رہی ہے، بچے بھی نوکری کر رہے ہیں، یہ سارے سلسلے میرے ہیں، تجارت بھی ایک بیٹا کرتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، آپ بھی مصروف عبادت ہیں، بچے بھی مصروف عبادت ہیں۔ ساتھ پوچھتا ہے، بتا جوان، اتنا اللہ کا کرم ہے، بتاؤ رب کے راہ پہ زکوٰۃ بھی دیتے ہو؟ ایک بار آنکھیں جھک جاتی ہیں، خیال آتا ہے باقی تو سب کچھ کرتا ہوں پر زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے یار رب کا اتنا کرم ہے، رب اتنا دے رہا ہے، اس کے نام پہ 40واں حصہ دینا بھی مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں سوچتا ہوں۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا، آپ نے چائے پی گھر چلے گئے، اگلے دن پھر ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ لگتی ہے، آپ پوچھتے سناؤ جناب صحت کیسی ہے؟ کہتا ہے بہت اچھی ہے۔ سناؤ نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں رب نے صحت دیا ہے، جوانی دیا ہے، شکل دیا ہے، صورت دیا ہے، مال دیا ہے، متاع دیا ہے، اولاد دیا ہے، عزت دیا ہے، توقیر دیا ہے، شان و شوکت دیا ہے، رب نے تم نعمتوں سے نوازا ہے، اس مولا کو سجدہ نہیں کرنا تو کرنا کس کو؟ اللہ کا بندہ آج جھک کے دیکھ مزہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار سوچتا ہوں۔ آپ چلے گئے، وہ بھی چلا گیا، اگلے دن آپ آئے، پھر ایک دوست سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ بہن بھائی ٹھیک ہے؟ کہتے بہت ٹھیک ہے۔ سناؤ آپ کے وسائل؟ کہتے بہت اچھے ہیں۔ بہن بھائی کہتے کچھ کمزور بھی ہے۔ کہتے یار کمزور بہن بھائیوں کا خیال رکھا کر۔ وہ کہتا جی جناب ٹھیک ہے، سوچتے ہیں۔ آپ چلے گئے۔
کچھ دن گزرے، پتا چلا وہی آدمی جو آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا تھا، ہوٹل پہ بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ غریب بھائی کے ٹوٹے ہوئے مکان کی مرمتی کرا رہا۔ آپ کو پتا چلا کہ کچھ عرصہ گزرا، وہی باپ، وہی بھائی، وہی دوست جو بے نمازی تھا، کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ اور بھئی وہ شخص جو لاکھوں پتی تھا پر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، پتا چلا جب اگلا سال آیا، اس نے رمضان مبارک میں حساب لگایا، حساب لگا کے لاکھوں روپے کی زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ دے کے آپ کو پتا چلا میرے صاحب نے، میرے دوست نے، میرے پیارے نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ توجہ سے میری بات سننا، قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، زیارت بھی کریں، قرآن کا پیغام بھی سنیں۔ ایک سال گزرا، اس صاحب نے جو کروڑوں پتی تھا، اس نے لاکھوں روپے زکوٰۃ دی۔ آپ کو پتا چلا کہ اس نے لاکھوں روپے زکوٰۃ دی۔ میری طرف دیکھنا، فیکٹری اس کی تھی، کلینک اس کی تھی، ڈیری فارم اس کا تھا، کاروبار اس کا تھا، تجارت اس کی تھی، پیسے اس نے انویسٹ کیے، محنت اس نے کی، ساری مشقتیں اس نے اٹھائیں، لاکھوں روپے زکوٰۃ دی۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے زکوٰۃ دانے دینے والے کے بارے میں لکھ دے اس نے لاکھوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی لکھ دے جس نے ہوٹل پہ بیٹھ کے اس کو راہ دکھا۔ 5 وقت کا نمازی ہو گیا، نماز اس نے پڑھی، وضو اس نے کیا، سختی اس نے جیلی، سجدے اس نے کیے، سفر اس نے کیے، رات کو نیند اس نے چھوڑی، مصلی اس نے بچھایا، ساری محنت اس نے کی۔ جب اس نے سلام پھیرا، فرشتے نے لکھ دیا اس نے آج تہجد بھی پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف اس کی نہیں لکھنی، اس نے تو پڑھی ہی پڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی لکھ دے، جس نے مشورہ دیا تھا اس کے بارے میں بھی۔ اچھا، بہن غریب تھی، لاچار تھی، بیمار تھی، مجبور تھی، پیسے نہیں تھے، مشکل میں پڑی ہوئی تھی، بھائی کو پتا چلا، چل کے گیا، کہتا ہے بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے مالا مال کیا ہے، تیرے دکھڑے میں نہیں بانٹوں گا تو کون بانٹے گا؟ مائی کے اس بہن کے دکھ دور ہو گئے، بچے راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا لکھ دے جس نے خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی لکھ دے، جس نے مشورہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی۔ میں حدیث کا سارا لے کے قانون بتانا چاہتا ہوں، یہ قانون ہے کملی والے کا۔ فرمایا جو راہ دکھائے گا کرنے والے کے برابر اجر پائے گا، جو راستہ دکھائے گا وہی اجر پائے گا، جو سبب نیکی کا بنے گا برابر برابر ثواب پائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو آدمی نیکی کا راستہ دکھائے، اچھا نیکی کون کر رہا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے، اعمال کتنے درج ہو رہے ہیں؟ کسی اور کے ہو رہے ہیں۔ اور بھائی راہ دکھانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا، کملی والے نے قانون دے دیا، فرمایا نیکی تم کرو گے، ثواب اور کو بھیجو گے، اگر میں اس کا لکھوا سکتا ہوں تو تمہارا بھی لکھوا سکتا ہوں۔ اچھا، میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہاں پہ اس میدان میں روزانہ یہ محفل سجتی ہے نا؟ زور سے روزانہ سجتی ہے؟ روزانہ نہیں سجتی۔ اچھا، جہاں قرآن کی تلاوت روزانہ ہوتی ہے، واعظ و نصیحت روزانہ ہوتا ہے، صدقہ و خیرات روزانہ ہوتا نہیں ہوتا، پھر اس کا مطلب ہے کوئی خاص سبب ہے۔ اس سبب کا پیچھے کارواں کو، یہ کس لیے سجی ہے؟ میری وجہ سے سجی نہیں، علم صاحب کی وجہ سے سجی نہیں، قبلہ شاہ صاحب کی وجہ سے سجی ہو بھائی نہیں، اس سارے کام کے پیچھے ایک ذات ہے، ڈاکٹر خلیل احمد کا دنیا سے۔ میں نے قانون شریعت بتا دیا، اب میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس محفل میں قبلہ قاری عبدالغفور صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس کو تلاوت کا ثواب عطا کیا ہے، آپ لوگوں کو سننے کا ثواب عطا کیا ہے، اور حاجی غالب الفاروق صاحب آپ نے خوبصورت نعت خوانی کی ہے، اللہ پاک نے اس کو نعت خوانی کا ثواب دیا ہے، اور ہم سب کو سننے کا ثواب دیا ہے۔ بندہ ناچیز آپ کے سامنے شریعت کے چند مسائل سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک مجھے سمجھانے کی ثواب عطا کرے گا، آپ کو سمجھنے کا ثواب عطا کرے گا، پر اس کے پیچھے دلیل حق یہ ہے، فرمایا جو نیکی کا سبب ہوتا ہے سب کے برابر اس کو بھی نیکی ملتی ہے۔ تو میں حدیث کا دامن پکڑ کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تلاوت کرنے کا ثواب قاری صاحب کو ملا، سننے
سننے کا ثواب آپ سب کو ملا، نعت خوانی کا ثواب نعت خواہ کو ملا، سننے کا ثواب سب کو ملا، واعظ کرنے کا ثواب واعظ کو ملا، سننے کا ثواب سب کو ملا، پر سارا ثواب ملا کر اکٹھا کر کے تحفہ بنا کر ڈاکٹر خلیل صاحب کی قبر میں داخل ہو۔ اس لیے آج کے سارے پروگرام کا سبب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب۔ اچھا میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں، حدیث پاک سے دلیل دینا چاہتا ہوں، یہ ثواب کیوں بھیجتے ہیں؟